دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی مرضی تھی. انہوں نے ہم سے پوچھا، دونوں بھائیوں نے ہم سے پوچھا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہم شاید ایفیکٹیولی اپنا کام اس انوائرمنٹ میں نہیں کر سکتے. ہم نے کہا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن ایک بات بہت میں وضاحت سے آج آپ کے سامنے سلمان اکبر راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہم دیکھیں سیاست کرتے ہیں اور ایک نظریے اور ایک سوچ کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور عمران خان کے ساتھ ہم نے 30 سال گزارے ہیں. تو یہ کیبنٹ اور یہ وزارت ہماری بہت چھوٹی چیز ہے. یہ مطلب مجھے اللہ نے عزت دی، میں قومی اسمبلی کا اسپیکر بنا، صوبائی اسپیکر بنا، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک میں نے کل علی ظفر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ خان کو ملے تو آپ پوچھیں ان سے کہ کیا یہ آپ کی انسٹرکشن پہ کوئی اس قسم کی ہے کہ جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو علی ظفر صاحب نے پوچھا اور اس کو جو ایگزیکٹ ورڈنگ تھی تو عمران خان نے کہا کہ میں کسی طور پر نہ میں نے کہا ہے نہ میں اس چیزوں میں میرا کوئی مطلب کوئی انٹرسٹ ہے. تو یہ علی ظفر صاحب نے بتایا ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ انسٹرکشن نہیں دی تھی کہ کسی کو نکالنا یا کسی کو لانا ہے. بہرحال چونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اس نے جو میرا بھائی ہے اس نے 30 سال، یعنی وہ اس وقت اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا BSc میں، اور جب میں الیکشن لڑ رہا تھا 97 میں تو اس وقت میرے ساتھ تحریک انصاف میں زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے. MNA رہا ہے، پھر MPA رہا ہے، پھر ابھی منسٹر رہا ہے. تو یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے. ہماری بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کے ساتھ ہیں، اپنے مشن اور ویژن کے ساتھ ہیں. یہ وزارت بہت چھوٹی چیز ہے. تھینک یو. آپ کے قائد، آپ کے لیڈر نے ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے کی ہے اور برا بلا بھی کہا ہے، اور اب جو ہے نا وہ آپ کے لوگ جو ہے وہ اس کو مارنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے ذرا وضاحت کر؟ یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوا. میں اس وقت موجود تھا اڈیالہ جیل میں جب یہ بات ہوئی ہے. خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کچھ الزامات لگائے. خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ دیکھیں آپ سوال پوچھیں، الزام لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ آپ نے ذاتی منافرت کی وجہ سے سیاستدانوں پہ مقدمے بنائے. خان صاحب نے بارہا کہا کہ آپ ریکارڈ چیک کر لیجئے، ہمارے دور میں مقدمے نہیں بنے، یہ پہلے سے مقدمے تھے نیب کے، اور ہمارے دور میں صرف ایک مقدمہ بنا. انہوں نے اس کا بھی حوالہ دے دیا. تو وہ اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب ایسا لفظ عمران خان صاحب کے لیے جو جیل میں بند ہیں، جو پہلے ہی مصیبتیں سہ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں تھا. تو یہ ایک طرح سے میں گزارش کروں گا جو نامناسب الفاظ کا استعمال ہوا یہ دوسری طرف سے ہوا. تو خان صاحب نے اس کے جواب میں اتنا ہی کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں بات نہیں کروں. تو اس کو باہر آ کے کیسے بیان کیا گیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خان صاحب ہمیشہ بڑی بردباری سے، برداشت سے اپنے صحافی بھائیوں کا سامنا کرتے ہیں جیل میں اور جواب دیتے ہیں. دیکھیں وہ کوئی آزاد انسان نہیں ہے، ان تک معلومات بھی جو ہیں پوری نہیں پہنچتی. وہ ایک مصیبت میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایک ایسے شخص پہ جو پہلے ہی پابند ہے اور جس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جس کی بیوی پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس سے اس لہجے میں بات کرنا، جو ایک قومی ہیرو ہے، ایک وزیر اعظم ہے اس ملک کا، یہ کہنا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے مقدمات بنوائے، یہ ٹھیک بات نہیں تھی. تو خان صاحب نے کوئی میری نظر میں سخت بات نہیں کی سوائے اس کے کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو آپ 4-5 صحافی حضرات لاتے ہیں، دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی جو عدالت ہے وہ اوپن کورٹ تصور ہوگی اور جو بھی صحافی وہاں جانا چاہے اس کو جانے کی اجازت ہوگی. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. چند صحافیوں کو، 4-5 کو، انہی کو لایا جاتا ہے اور پچھلے 2 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ وہی صحافی وہاں پہ ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے یہی کہا کہ میں نہیں تم سے بات کرنا چاہتا. لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی بات باہر آئی ہے تو میں تصحیح کرنا چاہوں گا. خان صاحب کبھی بھی سخت بات نہیں کرتے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ صحافی مجھے بہت عزیز ہیں، میری ساری سیاست جو ہے وہ صحافت کے ذریعے پروان چڑھی ہے، میڈیا کے ذریعے پروان چڑھی ہے. میرا پیغام پاکستان کی عوام تک صحافت اور میڈیا کے ذریعے پہنچا ہے. تو وہ تعظیم کرتے ہیں میڈیا کی.
تو میں ان کے حوالے سے ان کے بہاف پہ بالکل یہ کہہ سکتا ہوں اور پورے عزم سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب میڈیا کی، صحافت کی، آپ سب صحافی بھائیوں کی بہت عزت کرتے ہیں. تھینک یو، بڑی مہربانی.